بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں طارق جعفر۔ دوستوں، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ اور کچھ اور ایڈوانس کنٹریز جیسے جرمنی یا فرانس، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر رول آف لا ہے، جہاں پہ میرٹ کو فوقیت دی جاتی ہے۔ آج کے اس ولاگ میں اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس وقت برطانیہ کے جو نئے پرائم منسٹر آئے ہیں، رشی سناک، وہ ایک ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو انڈین نژاد بھی کہا جا رہا ہے۔ رشی سناک سے پہلے لندن کے ایک میئر تھے، صادق خان، جو آج بھی میئر ہیں لندن کے۔ وہ ایک مسلمان ہیں اور پاکستانی نژاد ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان دونوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رشی سناک اور صادق خان میں کچھ باتیں مشترک ہیں اور کچھ باتیں ڈیفرنس ہیں۔ جیسے صادق خان جو ہیں، ان کے پیرنٹس پاکستان سے مائیگریٹ ہو کر انگلستان آئے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ صادق خان کے گرینڈ پیرنٹس لکھنؤ کے تھے؟ یعنی صادق خان جو ہیں، وہ جو لندن کے میئر تھے، ان کے جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ لکھنؤ سے تھے، اور وہ مائیگریٹ ہو کر پہلے پاکستان آئے اور پھر پاکستان سے مائیگریٹ ہو کر انگلینڈ آ گئے۔ اسی طرح رشی سناک، ان کے پیرنٹس کینیا سے انگلینڈ آئے، لیکن کینیا سے پہلے ان کے جو پیرنٹس تھے، یعنی رشی سناک کے گرینڈ پیرنٹس، وہ پاکستان کے موجودہ شہر گوجرانوالہ کے تھے۔ تو رشی سناک کے جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ گوجرانوالہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ وہاں سے مائیگریٹ ہو کر پہلے کینیا گئے اور پھر کینیا سے مائیگریٹ ہو کر انگلینڈ آ گئے۔ تو ہندوستان اور پاکستان کے عوام جو ہے، انہوں نے تاریخ میں جانے بغیر اس بات کا کریڈٹ لینا شروع کر دیا کہ رشی سناک جو ہیں وہ بھارتی نژاد ہیں اور صادق خان پاکستانی نژاد ہیں، جبکہ یہ دونوں حضرات انگلینڈ میں ہی پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، وہیں پہ تعلیم حاصل کی، وہیں پہ تجربہ حاصل کیا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ صادق خان کے پیرنٹس پاکستان میں رہے تھے، لیکن صادق خان کے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ بھارت سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یوں سمجھیں کہ لندن کے میئر کی آباء و اجداد بھارت سے تھے اور انگلینڈ کے پرائم منسٹر کے آباء و اجداد پاکستان سے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات پاکستانی اور بھارتی عوام کے لیے پرائیڈ ضرور ہوگی، لیکن اس پرائیڈ سے پہلے ان کو اپنی تھنکنگ کو برائٹ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اعلیٰ مثال ہے انگلستان کی، کہ جس کنٹری میں رول آف لا ہو، جہاں پہ میرٹ کو فوقیت دی جاتی ہے، وہاں پہ پھر کسی بھی قسم کا تعصب نہیں دیکھا جاتا۔ جیسے باراک حسین اوباما، وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے اور وہ ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح لندن کے میئر اور یو کے نئے پرائم منسٹر، دونوں کے آباء و اجداد سب کانٹیننٹ آف ایشیا سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ برٹش انڈیا سے۔ مغلیہ دور کے زوال کے بعد بر صغیر پر جو ہے انگریزوں نے 200 سال تک حکومت کی۔ اس حکومت کے دوران انگریزوں نے کچھ اس طرح سے سلوک کیا کہ لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا اور لوگوں نے ان کے خلاف آزادی کی تحریک چلانا شروع کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا امیتابھ بچن کی ایک فلم ہے مرد، جس میں ایک سین ہے جس میں ایک جگہ بورڈ لگا ہوتا ہے اور وہاں پارٹی ہو رہی ہوتی ہے انگریزوں کی، اور اس جگہ جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈاگس اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ۔ تو جو اس فلم میں دکھایا گیا وہ غلط نہیں تھا۔ ایسا ہوتا تھا، انگریز ہندوستان میں جہاں ہوتے تھے، جہاں پہ ان کو ہندوستانیوں کا آنا جانا پسند نہیں تھا، وہاں پر اس قسم کے بورڈ لگائے جاتے تھے کہ ڈاگس اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ۔ لیکن دیکھیں، جس سوسائٹی میں یا جس کنٹری میں رول آف لا ہوتا ہے یا میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ
عہدہ یا ترقی یا پاور کس کے پاس آ رہی ہے. اب یہ ایک بہترین مثال ہے یو کے کی کہ وہ انگریزوں کی وہ نسل جنہوں نے ہندوستان برصغیر ہندوستان کے لوگوں کی ایک نسل کو یہ کہہ کر الاؤ نہیں کیا کہ ڈاگس اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ، انہی انگریزوں کی آج کی نسل نے اپنے لیے ہندوستانی یعنی کہ برصغیر ہندوستان کی سے تعلق رکھنے والے آباء و اجداد کی نسلوں کو اپنا حکمران بنایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یو کے میں یا کہیں بھی جائیں، یو کے میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں، وہاں پہ قانون ہے کہ جو وہاں کا شہری ہے، جو وہاں کا قانونی طور پر شہری ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو سوسائٹی میں ایک مقام رکھتے ہیں اور اچھا مقام رکھتے ہیں، جو سوسائٹی میں اپنے رائٹ سے پہلے اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنی لائبلٹیز کو فلفل کرنے میں پہل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی وہاں قدر کی جاتی ہے. رشی سناک کا پرائم منسٹر ہونا اور صادق خان کا لندن کا میئر ہونا، یا باراک حسین اوباما کا امریکہ کا پریزیڈنٹ ہونا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان ممالک میں رول آف لا ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہاں پر لوگ میرٹ کو پسند کرتے ہیں. اور جب میرٹ کو پسند کرتے ہیں تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کا مذہب کیا ہے اور یا ان کے آباء و اجداد کہاں سے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو سسٹم اس وقت یو کے میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں ہے، جو میرٹ کا سسٹم ہے، جو رول آف لا کا سسٹم ہے، اس سسٹم کو سب کانٹیننٹ آف ایشیا یعنی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش یہاں بھی ہونا چاہیے. مگر افسوس یہ ہے کہ یہاں پر کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے آج تک رول آف لا نہیں ہو سکا ہے، رول آف لا نہیں قائم ہو سکا ہے. اب یقین رکھیں، رشی سناک اور صادق خان یہ دونوں ہر لحاظ سے میرٹ پر پورے اترتے ہوں گے. یہ دونوں بہت اچھی ایجوکیشن رکھتے ہیں، دونوں بہت اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، دونوں اپنے اپنے ملک کے لیے مخلص ہیں، دونوں اپنے ملک سے مخلص ہیں، دونوں اپنے ملک کے سٹیزن سے مخلص ہیں. اس لیے ان دونوں کو وہاں کے لوگوں نے اپنا سربراہ مقرر کیا. تو یہ بہت ضروری ہے، کسی بھی ملک کی بہتری کے لیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر رول آف لا ہونا چاہیے. قانون سے بالا تر کوئی شخص نہیں ہو، ملک کا حکمران بھی قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرے. یہ اس ملک کی ترقی کا ایک راز ہے. جو لوگ اس بات کو جتنی جلدی سے جان سکتے ہیں جان لیں، کیونکہ وہ تمام ممالک جہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، وہاں پہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ہمیشہ لوگ درندوں والی زندگی گزاریں گے، اور سویلینز کو انفیریئر سمجھا جائے گا، ایک خاص طبقہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا. لیکن یہ چیز زیادہ عرصے قائم نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا، ایک خونی انقلاب آئے گا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں انہی انفیریئر کے پیروں تلے کچلے جائیں گے، اور پھر نسل کی نسل تباہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے لوگوں کو اس بات پہ پرائڈ کرنے سے کہ رشی سناک ہندو اور بھارتی نژاد، یا صادق خان مسلم اور پاکستانی نژاد، اس سے بہتر ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے ہاں برائٹ تھنکنگ کو پیدا کریں، اپنے ملک میں برائٹ تھنکنگ پیدا کریں، بجائے اس کے کہ پرائڈ فیل کریں اس بات پر جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. رشی سناک اور صادق خان یہ دونوں پاکستانی یا بھارتی نہیں ہیں، یہ دونوں نہ بھارت میں پیدا ہوئے نہ پاکستان میں پیدا ہوئے. ان کے تو آباء و اجداد بھی برصغیر میں ہندوستان اور پاکستان میں نہیں تھے، بلکہ صادق خان کے تو پھر بھی پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں رہے، لیکن یعنی رشی سناک کے آباء و اجداد تو کینیا چلے گئے. تو بہرحال ان دونوں کے آباء و اجداد جو ہیں وہ برٹش انڈیا سے تعلق رکھتے تھے. بس ایک حسن اتفاق یہ ہے کہ رشی سناک جن کو آج بھارت اپنے لیے پرائڈ محسوس کرتا ہے، ان کے آباء و اجداد پاکستان سے تھے، اور صادق علی خان جن کو پاکستانی اپنے لیے پرائڈ محسوس کرتے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھارت سے تھے. تو آج کی اس ویڈیو میں یہی دلچسپ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد تھا میرا. امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، اور خوب خیال رکھیے اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.